ابو طالب اس موقع پر بھی کہتے ہیں نہیں آئے میرے بھتیجے، اگر میں نے تیرے کان میں آخری وقت کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو یہ رشتہ دار یہ کہیں گے کہ دیکھو آخری وقت میں ابو طالب ڈر گیا، آخری وقت میں اپنے بھتیجے کے آگے سر جھکا دیا، اپنے بھتیجے کی بات مان لیا اور اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا۔ نہیں اے محمد، مجھے اپنے باپ دادا کے دین پر ہی مرنا ہے۔ اور ابو طالب بغیر کلمہ پڑھا ہوا اس دنیا سے چلا گیا۔ جیسی ابو طالب کا انتقال ہوا میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے پھر بھی کہا چچا آپ کے اتنے احسان ہے میرے اوپر کہ میں اللہ سے پھر بھی دعا کرتا رہوں گا کہ وہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ مولانا جرجس انصاری کے بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا جرجس انصاری سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم فضیلت الشیخ عبد الجلیل المدنی حفظہ اللہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر موقر علماء کرام، بالخصوص بار بار ہم سے رابطہ کرنے والے اور موبائل کے ذریعے اس پروگرام کی تاریخ کا تعین کرنے والے ہمارے محترم دوست جناب رضی الکریم صاحب، جنہوں نے کئی مہینے پہلے سے رابطہ کیا اور اس وقت تک رابطہ کرتے رہے جب تک کہ ڈیٹ فکس نہیں ہو گئی. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ان سے پہلے اس علاقے کا پروگرام ان کے والد محترم لیا کرتے تھے، حاجی سلطان صاحب، جو مجھے بھی اپنا ایک بیٹے کی طرح مانا کرتے تھے اور اپنی شفقت، پیار اور محبت کا اظہار کیا کرتے تھے. آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں. اللہ رب العالمین ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اعلی علیین کے اندر جگہ عطا فرمائے. پہلے وہ ہم سے ٹائم لیا کرتے تھے اور اب ان کے بیٹے رابطہ کرتے ہیں. کافی عرصے کے بعد آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں اور رات کے تقریباً 12 بجے میرا ٹائم بتایا گیا تھا اور 12 بجے تک آپ لوگ دل جمعی کے ساتھ دوسرے علماء کو سنتے رہے. مختلف عناوین پر مختلف خطاب آپ نے ان کے مختلف اسلوب و لہجے میں سماعت فرمایا، اور اب بھی اتنی بڑی تعداد میں کہ جہاں تک ہماری نظر جا رہی ہے ایک جم غفیر ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے. اللہ رب العالمین آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، آپ کے یہاں آنے کو قبول فرمائے، اور جس مقصد کے تحت آپ نے یہ پروگرام یہاں رکھا ہے اللہ رب العالمین آپ کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور ہم سب کو، کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پنکھا تھوڑا ادھر کر دیجئے کیونکہ کیڑے بہت آ رہے ہیں. ایمان بڑی نعمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ آئے خطاب کے بیٹے سن لو، صرف ایمان والے ہی جنت کے اندر جائیں گے. ہم کو ایمان سمجھنا چاہیے کہ ایمان کہتے کسے ہیں. بہت معمولی سا یہ جملہ ہے ایمان، لیکن ایمان کی اصل کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور کہتے کسے ہے. ایمان کی لذت، ایمان کی چاشنی جس شخص کو مل جائے تو کبھی وہ ایمان کو چھوڑتا نہیں. ہم لوگ بس ایک محاورہ بولتے ہیں، تو بڑا بے ایمان ہے، یعنی تیرے اندر ایمان نہیں ہے. ہم نے بس بے ایمان اس کو سمجھ رکھا ہے جس کے اندر گھوٹالا کرنا، مال دیا ہو اس کو ہڑپ کر لینا، ناجائز طریقے سے کھا جانا، اسی کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا بے ایمان شخص ہے. دیکھو
اس نے فلاں آدمی کی بے ایمانی کر لی ہے. ایمان کا ایک حصے سے یہ شخص محروم ہے یہ تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اسی کو پورا ایمان اور ایسا نہ کرنے کو پوری طریقے سے بے ایمانی کہہ دیا جائے، یہ چیز غلط ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ مسلمانوں تم غم نہ کرو، تم مایوس مت ہو، تم پریشان مت ہو، تم اداس مت ہو، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سر بلند رہو گے. ہم تم ہی کو عزت دیں گے، تم ہی کو بلندی عطا فرمائیں گے، سرداری دیں گے، اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے. لیکن میری ایک شرط ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو، اگر ایمان ہے آپ کے اندر تو. اس سے پتہ چل سکتا ہے ہمیں اور آپ کو کہ ایمان کی حیثیت کیا ہے. آج پورے ہندوستان کے اندر بھارتی قانون کے مطابق اور گرہ منترالے کی رپورٹ کے مطابق 20 کروڑ مسلمان ہیں. تو ان کے یہاں جو ووٹر لسٹ وغیرہ میں نام ہے اس اعتبار سے 20 کروڑ مانا جا سکتا ہے، لیکن 30 کروڑ 35 کروڑ بھی کہا جاتا ہے جن لوگوں کے نام ووٹر لسٹ وغیرہ میں نہیں. اگر ان کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ تعداد 30 کروڑ کم سے کم 25 کروڑ سے تو کم ہے ہی نہیں. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تم ہی کو بلندی دیں گے، تم ہی کو سرداری دیں گے، تم ہی کو اعلیٰ مقام دیں گے، تم ہی کو حکومت دیں گے. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو. آج ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، آج ہمارے پاس سرداری نہیں ہے، آج ہمارے پاس عزت نہیں ہے. آج سب سے زیادہ ذلیل ہم ہیں، سب سے زیادہ رسوا ہم ہیں، سب سے زیادہ پریشان حال ہم ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، ورنہ ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ کہہ رہا ہم عزت تمہیں دیں گے، سر بلندی تمہیں دیں گے. ان کنتم مومنین، شرط یہ ہے کہ پہلے تم اپنے اندر ایمان پیدا کر لو. آج ہمارے اندر ایمان نہیں ہے. اگر ایمان ہمارے اندر ہوتا تو آج ہماری یہ حالت نہیں ہوتی جس حالت سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. جو چاہتا ہے ہمیں پکڑ لیتا ہے، جو چاہتا ہے کوئی بھی گوشت کو گائے کا گوشت کہہ کر ٹرینوں میں ہماری رسوائی ہوتی ہے، ہماری داڑھی پکڑ کے کھینچی جاتی ہے، ہمارے بزرگوں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا ہے. جہاں مرضی آئی وہاں پکڑ کے باندھ کے مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، ہماری لنچنگ کی جاتی ہے. آج ہماری کوئی عزت نہیں ہے، کوئی ویلو نہیں رہی. اس کا بھی منہ ادھر ہے، اس کا بھی منہ ادھر ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا. ایک تو ادھر کرو. اصل میں یہ کیڑا نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، اتنا ہے 2 تو کھا چکا ہوں میں اب تک. اب یہ کم سے کم ایک پنکھے کا رخ ادھر ہونا چاہیے. ٹھیک، ہماری یہ حالت آج کر دی گئی ہے. اور پوری عالمی سطح پر دیکھ لیجیے آج ہمارا کیا حال ہے. فلسطین کے اندر ہمارا کیا حال ہے، لبنان میں ہمارا کیا حال ہے، سیریا میں ہمارا کیا حال ہے، ایران میں ہمارا کیا حال ہے، اردن اور الجزائر میں ہمارا کیا حال ہے، مراکش میں ہمارا کیا حال ہے. پوری عالمی سطح پر بھی دیکھا جائے تو مسلمان کہیں پر بھی عزت کے ساتھ نہیں ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. کائنات کے کسی بھی دور میں آج تک مسلمان اتنا ذلیل اور اتنا رسوا کبھی نہیں دیکھا گیا جو اس دور میں دیکھا جا رہا.
वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम लालौना इन कुंतुम मुमिनीन। मोमिनो तुम गम न करो, मोमिनो तुम मायूस मत हो जाओ, मोमिनो तुम परेशान मत हो, हम तुम्ही को बुलंदी देंगे। वान तुम तुम ही आला रहोगे, तुम ही सर बुलंद रहोगे, तुम ही मालिक रहोगे। हम तुम्हें हुकूमत से नवाजेंगे, हम तुम्हें इज्जत देंगे, हम तुम्हें कामयाबी अता फरमाएंगे। इन कुंतुम मोमिनीन, पहले तुम मोमिन तो हो जाओ। ईमान बहुत वसी मौजू है। स्टेज के पास ही आप लोग बोलेंगे तो कैसे जहन बनेगा हमारा। अब सुनिए मेरे भाइयों एक हदीस जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ईमान बहुत वसी चीज है, लेकिन आज सिर्फ 3 चीजें हम आपके सामने रखेंगे बस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमान बिज़ुउ व सबऊन शुअबतन, ईमान की 70 से ज्यादा शाखाएं हैं, ब्रांचेस। 70 से ज्यादा ब्रांच है, 70 से ज्यादा शाखाएं हैं। 3 ब्रांच को, 3 शाखाओं को अल्लाह ने बयान किया है इस हदीस के अंदर। अल्लाह के नबी ने फरमाया ईमान की 70 से ज्यादा शाखाएं हैं। 70 से मुराद कसरत, 70 से मुराद ये नहीं है कि 70 ही है। 70 का लफ्ज अरबी में ज्यादती के लिए बोला जाता है, ज्यादती के लिए। जैसे ये कहा जाता है कि लोगों इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह के नबी ने फरमाया इस्तग़फ़िरू रब्बकुम व इन्नी ला अस्तग़फ़िरुल्लाह फिल यौमि मियता मर्रा। लोगों अपने रब से तौबा करो, अपने रब से मग़फ़िरत मांगो। मोहम्मद रसूलुल्लाह यानी मैं भी एक दिन में 24 घंटे में रातों दिन में 100 से ज्यादा बार अल्लाह रब्बुल आलमीन से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। तो 100 मरतबा मग़फ़िरत तलब करता हूँ का मतलब मैं भी बहुत ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। कहते नहीं अभी मारेंगे 100 जूते, तो 100 जूते का मतलब ये नहीं होता गिनती के 100 जूते, यानी बहुत ज्यादा मारेंगे। अरे मैंने 50 बार तुमसे ये कहा, तो 50 बार कहने का मतलब ये नहीं कि 50 बार का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा बार मैंने ये बात कही है। मैं तुम्हें 50 बार समझा चुका हूं ये काम मत करना। तो इसका ये मतलब नहीं है कि 50 बार हमने काउंट करके और गिनती करके हमने आपको समझाया। नहीं, 50 मरतबा समझाने का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा बार मैं तुमको समझा कर थक चुका हूं, लेकिन तुम नहीं मानते। यही मतलब है। ईमान की 70 से ज्यादा शाखाएं हैं, मतलब यह कि ईमान की बहुत सी ब्रांचेज हैं, ईमान की बहुत सी शाखाएं हैं। सबसे अफजल बता दी, सबसे निचली बता दी, सबसे बेहतर क्या है वो बता दिया, और सबसे नीची कौन सी ब्रांच है ईमान की वो बता दी, और अलग से इन दोनों के बीच में एक ब्रांच है उसको जिक्र कर दिया। गौर कीजिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ईमान की 70 से ज्यादा शाखाएं हैं। फअफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे अफजल शाख, सबसे अफजल ब्रांच ईमान की क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह कहना। क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करना, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलना, ये सबसे अफजल शाख है। आप समझ रहे होंगे मौलाना साहब ये ला इलाहा इल्लल्लाह में कौन सी ऐसी चीज है, अभी सुनते जाइए आप। सबसे अफजल शाख क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। वो अदनाहा, और सबसे निचली ब्रांच, सबसे घटिया, सबसे नीचे दर्जे का ईमान की शाख, सबसे कमतर दर्जे की ईमान की शाख इमाततुल अज़ान तरीक, रास्ते में अगर कोई नुकसान देने वाली, तकलीफ देने वाली चीज पड़ी हुई है तो उस चीज को रास्ते से हटा देना, ये भी ईमान का एक हिस्सा है। रास्ते में केले का छिलका पड़ा है, हटा दो। रास्ते में कांटा पड़ा है, हटा दो। रास्ते में पत्थर पड़ा है, हटा दो।
راستے میں کوئی غلاظت اور گندگی پڑی ہوئی ہے ہٹا دو. کوئی بوڑھا آدمی کیلے کے چھلکے پر پیر رکھ کر پھسل سکتا ہے, کوئی بچہ پتھر سے ٹھوکر کھا کے گر سکتا ہے, کسی کا بھی پیر گندگی پر پڑ کر پھسل کر گندگی اس کے کپڑوں کو لگ سکتی ہے. راستے میں جو بھی تکلیف دینے والی چیز ہو, چاہے اس راستے سے ہندو گزرے, مسلم گزرے, عیسائی گزرے, یہودی گزرے, کمیونسٹ گزرے, بدھسٹ گزرے, سکھ گزرے, کوئی بھی گزرے, اگر وہ راستے سے گزر رہا ہے اور راہگیروں کے گزرنے کی وہ جگہ ہے اور وہاں پر تکلیف دینے والی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو اس چیز کو راستے سے ہٹا دینا بھی ایمان کا حصہ ہے. افضل بتا دیا, سب سے کمتر بتا دیا. اب ایک اور بیچ میں بتا دیا, لاسٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان. حیا, شرم, یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. آئیے ذرا جائزہ لیں گے ہم لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب کیا ہے, ہم نے اس کو کیا سمجھا. جائزہ لیں گے ہم راستے میں پڑی ہوئی چیزوں کو ہٹا دینا یہ کتنا بڑا نیک کام ہے. آج ہم اس سے غافل ہیں. آج ہم نے اپنی گاڑی کو راستے میں روک کر کوئی پتھر کو ہٹا دینا, بیچ سڑک پر کیلے کے چھلکے کو ہٹا دینا اپنی شان اور اپنی عزت کے خلاف سمجھ رکھا ہے, جبکہ یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. لوگوں کو تکلیف نہ ہو, ان کو تکلیف سے بچایا جائے. اور تیسری چیز شرم و حیا آج ہمارے معاشرے سے نکل گئی, ختم ہو گئی. اس کا آج 3 چیزوں کا جائزہ لیں گے. حالانکہ ایمان کی بہت سی شاخائیں ہیں لیکن آج صرف 3 ہی چیزیں ہم بتائیں گے آپ. پہلی چیز لا الہ الا اللہ کہنا. یہ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے کہ آپ اس کلمے کے بغیر اسلام میں انٹر نہیں ہو سکتے ہیں, داخل نہیں ہو سکتے ہیں. یہ گیٹ پاس ہے. اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے یہ آپ کا گیٹ پاس ہے, اس کے بغیر آپ کو انٹری نہیں مل سکتی. اور جب آپ نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو سوچ سمجھ کر پڑھو. یہ چھوٹا سا جملہ کوئی معمولی جملہ نہیں. عرب کے کافر اچھی طرح جانتے تھے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے مطلب کیا ہے, اسی لیے وہ جلدی سے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا کرتے تھے. وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ ہمیں اپنے معبودوں کو چھوڑنا پڑے گا. ہم جن کے سامنے سجدہ کرتے ہیں ان بتوں کو توڑنا پڑے گا. ہم جن پر بھروسہ کرتے ہیں اس کو چھوڑنا پڑے گا. ہم جس پر توکل کرتے ہیں اس کو ترک کرنا پڑے گا. وہ جانتے ہیں کہ ہم جس سے اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں اس کو چھوڑنا پڑے گا. وہ جانتے ہیں کہ ہم جس کو اپنی مدد کے لیے موجود اور حاضر و ناظر سمجھتے ہیں اس کو ہمیں ترک کرنا پڑے گا. وہ جانتے تھے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہمیں کتنی چیزوں کو ترک کرنا پڑے گا. اس لیے عرب کے کافر جلدی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا کرتے تھے. آج ہم پڑھتے ہیں لیکن مطلب نہیں سمجھتے. لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, آپ ایمان میں داخل ہو گئے, اسلام میں داخل ہو گئے. لیکن مومن صرف وہی نہیں ہوتا ہے جو مسجد میں رہے تو مومن. مومن صرف وہی نہیں ہے. اذان کی آواز سنی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, مسجد میں آ گیا, وضو بنایا اور نماز پڑھنے لگا. بس مسجد میں ہے تو مومن ہے, اور مسجد سے نکلا تو ایمان اس کے اندر سے نکل گیا. یہ ایمان نہیں ہے. مومن تو وہ ہوتا ہے جو مسجد میں جائے تب بھی مومن رہے, مسجد سے نکلے تب بھی مومن رہے, وہ اپنے گھر میں ہو تب بھی مومن رہے, گھر سے باہر جائے تب بھی مومن رہے, سفر میں ہو تب بھی ایمان اس کے
चेहरे से छल के वो दुकान पर बैठा हो तब भी वो मोमिन रहे, लेन देन करे तो इस्लाम की तालीम के मुताबिक करे, खरीदो फरोख्त करे तब भी वो मोमिन रहे, शादी ब्याह करे तब भी वो मोमिन रहे, मियाँ बीवी के हुकूक को अदा करते वक्त भी वो मोमिन रहे, अपने बच्चों के साथ अदलो इंसाफ करते वक्त भी वो मोमिन रहे। मोमिन उसे कहते हैं जो हर जगह मोमिन हो, सिर्फ मस्जिद में आना और नमाज पढ़ लेना और नमाज पढ़ के निकल जाना ये मोमिन नहीं है। आप दुकान पर बैठे हैं, मौका अच्छा है, एक आदमी अनजान है, आपका 100 रुपए का सामान 1000 रुपए में भी खरीदने के लिए तैयार है, आपने देखा है सीधा साधा है और आप उसको 100 रुपए का माल 1000 रुपए में बेच रहे हो और कह रहे हैं कि ये भाई साहब 950 में तो मैंने खरीदा है, हम आपको 700 में कैसे दे दें? 100 रुपए का माल आप 1000 रुपए में उसको दे रहे हैं। आप इस वक्त भी मोमिन रहे, आपके अंदर इस वक्त भी ईमान होना चाहिए। उठते बैठते, लेटते सोते, जागते खाते पीते, चलते फिरते, शादी ब्याह, दुकान, सफर, हजर, आप जहां कहीं भी हैं आप मोमिन रहिए। यह है ला इलाहा इल्लल्लाह का माना। जब आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया तो इसका साफ मतलब ये हुआ कि आपने इस बात का इकरार कर लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। यानी आपने इस बात का इकरार कर लिया ला माबूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है ला मसजूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई सजदा करने के लायक नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना है ला मकसूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा हमारा कोई मकसूद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना है ला मौजूदा इल्लल्लाह, हमारी हेल्प और मदद के लिए अल्लाह के अलावा कोई मौजूद नहीं। मेरे भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह जिसने पढ़ा गोया कि उसने इकरार कर लिया अल्लाह ही हमारा माबूद, अल्लाह ही पर हमारा तवक्कुल, अल्लाह ही हमारा मसजूद, अल्लाह ही हमारा मददगार, अल्लाह ही हमारा हामी और नासिर, अल्लाह ही सब कुछ। उसने अपना सब कुछ अपने रब को मान लिया। मेरे भाइयों, यह ला इलाहा इल्लल्लाह का माना। फअफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, अफजल चीज ला इलाहा इल्लल्लाह कहना। ये ईमान का पहला, अभी पहली चीज बतला रहा हूं आपको। इस ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से, सुनिएगा, एक आदमी 70 साल गुनाह करते करते बूढ़ा हो गया, लेकिन अब उसको होश आया, बहुत गुनाह कर चुका, काफिर है वो। आया, साहब मैं काफिर हूं, 70 साल की जिंदगी कुफ्र में गुजर गई, अब एहसास है, लंग्स खराब हो चुके, टीबी की बीमारी हो चुकी, मरने वाला है, लेकिन मरने से पहले उसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते ही उसका इंतकाल हो गया, वो मर गया। इस कलमे की बरकत से वो जन्नत के अंदर जाए। अब ला इलाहा इल्लल्लाह का पावर समझा? ला इलाहा इल्लल्लाह 80 साल के बूढ़े ने आज पढ़ा और पढ़ते ही एक वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ सका और उसका इंतकाल हो गया, एक भी रोजा नहीं रख सका, मर गया। इस ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से वो जन्नत में जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छोटे से 12 साल के बच्चे की अयादत के लिए घर से निकले। पता चला यहूदी का एक बच्चा बीमार है जो मेरी खिदमत करता था। आप उस यहूदी के घर गए, दस्तक दी, उसके बाप ने दरवाजा खोला, अल्लाह के नबी से कहा अंदर आइए। अल्लाह के रसूल उस छोटे से बच्चे के पास बैठ गए। वो अल्लाह के नबी को देखने लगा और उसकी आखिरी सांसें निकल रही थी, ऐसे कर रहा था वो, आखिरी सांसें, और अल्लाह के नबी को देख रहा था। अल्लाह के रसूल ने उस बच्चे से कहा, यहूदी बच्चे से, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, आए यहूदी बच्चे ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। जानते हैं कि 12 साल की उम्र उसकी कैसी गुजरी है,
لیکن آپ اس کے پاس بیٹھ کر کہہ رہے ہیں قل لا الہ الا اللہ، اے یہودی بچے لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اس بچے نے اپنے باپ کو دیکھا، یعنی اس کا دل تو تھا لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے، لیکن اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اس کے باپ نے بھی سمجھ لیا میرا بیٹا چاہتا تھا اور میرا بیٹا زندگی میں محمد رسول اللہ کی بڑی تعریف کرتا رہا، نبی کی خدمت کرتا تھا اور آ کر مجھے نبی کے بارے میں بتاتا تھا۔ میرے بیٹے کا دل پہلے ہی سے محمد رسول اللہ کی طرف لگا ہوا تھا۔ باپ نے اپنے بیٹے کے استفہامیہ نظروں کو دیکھا، سوالیہ نگاہوں کو دیکھا، تو باپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے ابو القاسم کی بات مان لو، بیٹے تم محمد کی بات مان لو، تم بھی تو یہی چاہتے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے محمد کہہ رہے ہیں تو تم پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسی باپ کی اجازت ملی، بیٹے نے محمد رسول اللہ کو دیکھا، اس یہودی بچے نے، اور اپنی زبان سے یہ کلمہ پڑھ لیا، لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ پڑھا اور پڑھتے ہی اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ 12 سال کا وہ یہودی بچہ اسی وقت مر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ناک کی طرف ہاتھ لگا کے دیکھا، سینے پر ہاتھ رکھ کر دیکھا، اس کی سانسیں رک چکی ہیں، وہ انتقال کر چکا ہے۔ اللہ کے نبی کھڑے ہوئے آسمان کی طرف نظر ڈالی اور فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائی۔ یہ لا الہ الا اللہ، غور کیجئے 12 سال تک کافر رہا، ادھر ہی اسلام لایا اور جیسی کلمہ پڑھا انتقال ہو گیا۔ غزوہ خیبر ہوئی، ایک موقع آیا اللہ کے رسول نے خیبر کا محاصرہ کر لیا، گھیر لیا خیبر کے قلعے کو چاروں طرف سے۔ خیبر کا ایک چرواہا بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں گیا ہوا تھا جس کا نام اسود تھا۔ جب شام کو لوٹ کر آیا، اس نے دیکھا کہ خیبر کا محاصرہ ہو گیا۔ وہ اللہ کے رسول سے ملتا ہے، یہودی ہے، پوچھتا ہے آپ کون کیا، اور ساری گفتگو ہونے کے بعد کہتا ہے محمد آپ کی دعوت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری دعوت یہ ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے پاس بہت سی بکریاں تھیں جو چرایا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو سننے کے بعد وہ کہنے لگا اچھا میں اسلام لاتا ہوں تو میرے لیے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا اگر تم اسلام لے آؤ گے تو میرے دینی بھائی ہو جاؤ گے، میرے دینی بھائی ہو جاؤ گے، ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے۔ فرمایا اچھا میرے جسم سے تو بدبو آ رہی ہے، میں بھیڑ بکریوں کا چرانے والا، کئی دن سے غسل نہیں کیا، نہایا نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کو سینے سے لگاؤں گا۔ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھ کر وہ آدمی مسلمان ہو گیا۔ کہنے لگا اللہ کے نبی اسلام تو لے آیا، اب میرے لیے کوئی کام بتائیے کہ میں کیا کروں، ابھی تک تو میں اپنے بھائیوں کی ساتھیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اب تو میں اسلام لایا، بتائیے کیا کام کروں؟ آپ نے فرمایا اس وقت نہ نماز کا وقت ہے کہ میں تمہیں نماز پڑھنے کے لیے بولوں، نہ اس وقت رمضان کا مہینہ ہے کہ میں تمہیں روزہ رکھنے کے لیے کہوں، نہ اس وقت حج کا سیزن ہے کہ میں تمہیں حج کرنے کے لیے بولوں۔ اس وقت جہاد ہو رہا ہے، اس وقت جہاد ہو رہا ہے، میں تم سے جہاد میں جانے کے لیے کہوں گا کہ اٹھاؤ تلوار اور میدان جہاد میں جاؤ۔ اس نے کہا اللہ کے نبی اگر جہاد میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا لڑتے لڑتے اگر زندہ بچ کر آ گئے تو غازی کہلاؤ گے، اور لڑتے لڑتے مارے گئے شہید ہو گئے تو جنت میں جاؤ گے۔ اس نے تلوار اٹھائی اور میدان جہاد میں جانے لگا۔ آپ نے فرمایا ابھی نہیں،
یہ بکریاں تمہارے پاس تمہارے مالکوں کی ہیں، ان بکریوں کو ان کے مالکوں کے پاس پہلے پہنچاؤ۔ اگر یہ بکریاں تمہارے پاس تمہارے مالکوں کی امانت میں رہ گئیں اور تم قتل کر دیے گئے تو تمہیں جنت نہیں ملے گی، تمہارے اندر پھر ایمان نہیں، بے ایمان قرار دیے جاؤ گے۔ ابھی جن لوگوں کی بکریاں تمہارے پاس ہے پہلے ان کی بکریاں ان کو دے کر آؤ۔ فرمایا اے اللہ کے نبی، میں اس شہر کے دروازے پر کھڑا ہو کر ان بکریوں کو چھوڑ دیتا ہوں اور یہ بکریاں اپنے اپنے مالکوں کے گھر چلی جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا جب روزانہ ایسا کرتے تھے تو آج بھی ایسا ہی کرو۔ اسود نامی وہ یہودی جو اب اسلام لا چکا ہے ان بکریوں کو چھوڑنے جاتا ہے اور شہر کے دروازے پر ان بکریوں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ بکریاں اپنے اپنے گھر چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ تلوار اٹھاتا ہے اور میدان جنگ میں چلا جاتا ہے۔ میدان جنگ میں جانے کے بعد اتنا لڑا کہ لڑتے لڑتے خود قتل ہو جاتا ہے۔ ابھی صحابہ اس کو جانتے ہی نہیں ہے یہ کون ہے، ابھی تو اسلام لایا تھا، سب کے سامنے نہیں لایا، صرف محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسلام قبول کیا اور میدان جنگ میں گیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ صحابہ دیکھنے لگے اللہ یہ آدمی کون ہے، اس کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ کو پتہ چلا، آپ آئے، آپ نے فرمایا اس آدمی کو غلط مت سمجھو، یہ بھی مسلمان ہے، آج ہی ایمان لایا ہے، تمہارے سامنے نہیں لایا اور یہ وہ شخص ہے۔ آئے میرے ساتھیوں، اسلام لانے کے بعد ایمان قبول کرنے کے بعد اس آدمی نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، ایک بھی حج نہیں کیا، اللہ کی راہ میں لڑا، شہید کر دیا گیا۔ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا اس لیے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا لا الہ الا اللہ۔ اب آپ نے سمجھا لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ اگر کوئی صدق دل سے پڑھ لے تو جہنمی بھی جنت میں چلا جاتا ہے۔ ایک 70 سال کا 80 سال کا بڈھا گناہ کر کر کے اور کفر اور شرک کر کر کے جہنم کے دروازے پر لٹکا ہے، لیکن مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور ایک بھی وقت کی نماز نہیں پڑھ پایا اور مر گیا، یہ آدمی جنت میں جائے۔ یہ ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلا، اسلام لاؤ، جیسی کلمہ پڑھو گے سارے کے سارے گناہ تمہارے مٹ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ غور کرو، یہ اسود پوری زندگی کفر کرتا رہا، اسلام لایا، ایک بھی ٹائم کی نماز نہیں پڑھی، میدان جنگ میں گیا، قتل کر دیا گیا اور شہید ہو گیا اور جنتی ہو گیا، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، جنتی۔ اور دیکھ لو دوسری طرف کا ایک منظر دکھاتا ہوں آپ کو، دوسری طرف کا ایک منظر دکھاتا ہوں آپ کو۔ ابو طالب کو دیکھ لو، محمد رسول اللہ سے کتنی محبت کرتے تھے، کہتے تھے میرے بھتیجے پر کوئی آنکھ اٹھا کر بھی تو دیکھ لے، بہت مدد کی نبی کی۔ کافروں نے آ کر ابو طالب سے کہا کہ ابو طالب آپ کا بھتیجا بہت آگے بڑھ گیا ہے، ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، سمجھا لو اس کو، ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ ایسے موقع پر بھی ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی مدد کی، بہت ساتھ دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن جب ابو طالب کے انتقال کا وقت آیا، دیکھ لیجئے، پوری زندگی کفر میں گئی، پوری زندگی شرک کرتے کرتے ہوئی، پوری زندگی خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے 360 مورتیوں اور بتوں کے سامنے سجدہ کرنے میں گئی۔ آج انتقال ہونے والا ہے، اللہ کے نبی اپنے چچا ابو طالب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنا کہتے ہیں، آئے میرے چچا، قل لا الہ الا اللہ، آئے میرے چچا، آپ کو سب کے سامنے کلمہ پڑھنے میں ڈر لگتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور آپ اس بیماری میں مبتلا ہیں جس میں بچنا بالکل ناممکن ہے۔ اے چچا، مجھے آپ کی فکر ہے، میں آپ سے نہیں کہتا ہوں کہ سب کے سامنے کلمہ پڑھ کے اعلان کرو،
अरे मेरे चचा, मैं अपना कान आपके मुंह के करीब लाता हूं, मेरे कानों में कह दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। आए मेरे चचा, मेरे कानों में बोल दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ मेरे कानों में कह दीजिए, बस इतना कह दीजिए, बाकी अल्लाह से मैं निपट लूंगा, बाकी मामला मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, अल्लाह से सिफारिश मैं करवा दूंगा। आए अल्लाह, मेरे चचा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए। आपके भतीजे ने 40 साल की उम्र में नबूवत मिली और 63 साल तक मैं अल्लाह के नबी जिंदा रहे। आए मेरे चचा, नबूवत से लेकर अब तक मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ लोगों को बुलाया है। आए मेरे चचा, आपने मेरी खिदमत की, मेरी सेवा की, मेरी हेल्प की, मेरी मदद की, मेरा बहुत ताउन किया। मैं नहीं चाहता कि मेरा चचा जहन्नम की आग में जले। आए मेरे चचा, सबके सामने मत कहिए अगर आपको डर लगता है। मैं अपने कान करता हूं, आप अपने होंठ बढ़ाइए और मेरे कान में कह दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ मेरे कान में पढ़ दीजिए, अल्लाह से मैं निपट लूंगा, अल्लाह से हुज्जत करके मैं आपको जन्नत का सर्टिफिकेट दिलवा दूंगा, आगे का मामला मेरे जिम्मे है। अबू तालिब इस मौके पर भी कहते नहीं, आए मेरे भतीजे, अगर मैंने तेरे कान में आखिरी वक्त कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये रिश्तेदार ये कहेंगे कि देखो आखिरी वक्त में अबू तालिब डर गया, आखिरी वक्त में अपने भतीजे के आगे सर झुका दिया, अपने भतीजे की बात मान लिया और अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया। नहीं, ऐ मोहम्मद, मुझे अपने बाप दादा के दीन पर ही मरना है। और अबू तालिब बगैर कलमा पढ़ा हुआ इस दुनिया से चला गया। जैसे ही अबू तालिब का इंतकाल हुआ, मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने फिर भी कहा, चचा आपके इतने एहसान है मेरे ऊपर कि मैं अल्लाह से फिर भी दुआ करता रहूंगा कि वो आपकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को मना कर दिया और फरमा दिया कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपने अपने बाप के चचा के लिए दुआए मग़फ़िरत की तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं आपकी भी दुआ कबूल नहीं करूंगा। और उसकी वजह यह है कि आपका चचा हालत कुफ्र में मरा है, आपका चचा हालत कुफ्र में गया है, और मैं किसी काफिर की मग़फ़िरत नहीं करता। मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी मना कर दिया। कहना यह चाहता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह असवद ने पढ़ा, एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन मरने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो जन्नत में चला गया। अबू तालिब ने पूरी जिंदगी नबी की खिदमत की, लेकिन कलमा नहीं पढ़ सका, वो जहन्नम में गया। अंदाजा हो गया, आइडिया हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह की अहमियत का। सबसे अफजल ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह को समझो, उसके तकाजों को समझो कि ला इलाहा इल्लल्लाह हमसे क्या मुतालबा कर रहा है और क्या तकाजा कर रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, मज़ारों के सामने सजदा भी करो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, और बेटा बेटी की फरियाद लेकर अजमेर और बदायूं और फुलवारी शरीफ भी जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ो, शजरो हजर से मांगो भी, ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ो, और तावीज अपने गले में लटकाते फिरो, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा नहीं है। मेरे भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह के अलावा मुझे किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह ही की ताकत थी कि ग़ज़वा ज़ातिर रिक़ा से लौटते वक्त सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल कई रातों के जागे हुए हैं, जंग से लौट के आ रहे हैं, हमको थोड़ी देर सस्ताने का और आराम करने के लिए मौका चाहिए। अल्लाह के नबी एक घने जंगल में रुक जाते हैं और सहाबा से कहते यहीं आराम करिए। जिसको जो दरख्त मिला उस दरख्त के पेड़, उस पेड़ के नीचे लेट गया। थके हुए थे इसलिए जाकर सो जाते हैं सब सारे सहाबा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक जगह एक दरख्त के साए में सो जाते हैं और आराम करने लगते हैं और अपनी तलवार एक पेड़ से लटका देते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना समझा रहा हूं आपको। मेरे भाइयों, ये अल्लाह का पावर क्या है, अल्लाह की ताकत क्या है। एक अरबी और देहाती आया, अल्लाह के रसूल की वो तलवार खुद उतारता है, नीचे कूदता है, नबी के पास आता है, नबी अकरम खड़े हो जाते हैं, देख रहे हैं वो मेरे करीब आ रहा है। उसने तलवार संभाल ली और कहा, मैं यासिमुका मैं यमनउका मिन्नी या मोहम्मद, आए मोहम्मद बताओ तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा। उसने तलवार ली, पोजीशन संभाल ली।
ایک فوجی ہوتا ہے نا, کسی ٹینک پر حملہ کرنا ہوتا ہے تو پہلے اپنی پوزیشن سنبھال لیتا ہے, اس کے بعد میں گولی چلاتا ہے, نشانہ لگاتا ہے. اس دیہاتی نے اپنی پوزیشن سنبھال لی, تلوار اٹھا لی, نبی کی گردن پہ مارنے والا ہے اور سوال کرتا ہے من یمنعک منی یا محمد, محمد تلوار میرے ہاتھ میں, پوزیشن میں سنبھالے ہوئے, بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا. اور محمد رسول اللہ نے اس کو لا الہ الا اللہ کا معنی بتایا, کہا اللہ. کیا کہا؟ اللہ. اس نے اللہ کا نام سنا ہے, تلوار چھوٹ گئی. اس زمانے کا کافر بھی جانتا تھا اللہ کون ہے, اس زمانے کا کافر بھی جانتا تھا کہ محمد نے کس ہستی کا نام لیا. ادھر دیجیے, ان سب لوگوں کو بھگائیے تو جو یہاں کھڑے ہیں, سب کو اب سختی سے ہٹائیے تو, نہ سن رہے ہیں نہ پیچھے والوں کو سننے دے رہے ہیں. کیا کہا اللہ؟ اس زمانے کا کافر بھی جانتا تھا کہ اللہ کون ہے. آج کا مسلمان اللہ کے پاور کو نہیں سمجھتا. اذان ہو رہی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, چائے کی دکان پر بیٹھ کر چائے پی رہا ہے. اذان ہو رہی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ کا نام لیا جا رہا ہے, اپنے کھیت جوت رہا ہے. اللہ کا نام لیا جا رہا ہے, اپنی دکان پر بیٹھا ہوا ہے. جبکہ مومن کی نشان تو یہ ہے, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. ارے مومن تو کہتے ہی اسے جب اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو اس کا دل کانپ جائے, اس کا دل تھرا جائے, اس کے دل میں کپ کپی پیدا ہو جائے. اللہ کا نام آتے ہی اور سننے کے بعد جس مسلمان کے دل میں کپ کپی پیدا نہیں ہوتی, جس کا دل لرزتا نہیں, اس کے دل میں ایمان نہیں. اذان کی آواز سن کر تم دکانوں پہ بیٹھ لیتے ہو, تمہارے کلیجے کیسے برداشت کر لیتے ہیں اس بات کو؟ اذان کی آواز آتی ہے, تم چائے کی ہوٹلوں پہ بیٹھے گپے لڑاتے رہتے ہو, تمہارے کلیجے کیسے برداشت کرتے ہیں اس بات کو؟ اذان کے کلمات تمہارے کانوں میں جاتے ہیں, اللہ کا نام تمہارے کانوں میں جاتا ہے, اور تم T20 دیکھتے رہتے ہو, ورلڈ کپ دیکھتے رہتے ہو, میچ دیکھتے رہتے ہو, کیرم بورڈ کھیلتے رہتے ہو. ارے یہ زمین پھٹ گئی ہو, کہیں دھس نہ جاؤ اس کے اندر, یہ ڈر ہمارے اندر پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. ارے مومن کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس کا دل کانپ جاتا ہے, اس کا دل تھرا جاتا ہے. محمد رسول اللہ نے فرمایا اللہ, اس نے اللہ کا نام سنا, تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. میرے بھائیو, یہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کا پاور. جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے وہ اس بات کی گارنٹی دے دیتا ہے کہ اب میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا, نہ میں دشمن سے ڈرتا, نہ اس کے ہاتھ کی تلوار سے ڈرتا, اور میں کسی اور پہ بھروسہ بھی نہیں کرتا, صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں. یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی, یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مفہوم. چلیے لا الہ الا اللہ پر اتنا کافی. ابھی چلے تو بہت آگے بڑھ جائے گا معاملہ, صرف لا الہ الا اللہ پر پوری تقریر ختم ہو سکتی ہے. لا الہ الا اللہ کا اس معنی کو آپ غور سے سنیے. ایک صحابی میدان جنگ میں کافر سے لڑ رہے ہیں, لڑتے لڑتے جیسے اس کے اوپر غالب آئے اور اس کافر کو مارنا چاہا, تلوار اٹھائی, اس کو مارنا چاہا. بھائی جنگ میں تو یہی ہوتا ہے, یا تو تم مجھے مارو یا میں تمہیں ماروں. غالب آ گئے اور اس کافر کو مارنا چاہا. اس کافر کی زبان سے اس نے تلوار زمین پر پھینک دی. کافر نے
تلوار زمین پر پھینک دی, اپنے دونوں ہاتھ بلند کر لیے اور کہنے لگا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ صحابی کہتا ہے میں اس کو مارنے آیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا. اچھا, جب دیکھا کہ مرنے والا ہوں تو کلمہ پڑھ لیا, جب دیکھا کہ میں اس کے اوپر حاوی ہو گیا, یعنی موت سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے, لے کے اس نے پیٹ میں کھونپ دی تلوار اور اس کو مار ڈالا. یہ خبر جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کو ملی تو نبی اکرم نے اس صحابی کو بلایا اور کہا میں نے سنا ہے کہ تم نے اس کو قتل کر دیا. فرمایا ہاں, میں نے سنا ہے کہ مرنے سے پہلے اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا, لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا. صحابی نے کہا پھر تم نے اس کو کیوں قتل کر دیا؟ لما قتلتہ, پھر تو نے اس کو کیوں قتل کر دیا؟ اس نے کہا صحابی نے اے اللہ کے نبی, جب اس نے دیکھا میں تلوار لے کر اس کے پاس آ گیا اور مارنے ہی والا ہوا, تب اس نے تلوار پھینک دی اور کلمہ پڑھ لیا. اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا اس لیے میں نے مار دیا. آپ نے پوچھا تمہیں کیسے پتا کہ اس نے موت کے ڈر سے پڑھا یا اللہ کے ڈر سے پڑھا, موت کے ڈر سے پڑھا یا جہنم کے خوف سے پڑھا؟ یہ بات تم نے کیسے جان لی, تمہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ اشققت قلبہ, کیا تو نے اس کے دل کو پھاڑ کے دیکھ لیا تھا؟ کیا تو نے اس کے دل کو پھاڑ کے دیکھ لیا تھا؟ اس صحابی نے کہا نہیں. فرمایا قیامت کے دن تم اس لا الہ الا اللہ کو کیا جواب دو گے؟ یہ شخص جو مارا گیا قیامت کے دن لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا, تم اس کلمے کو کیا جواب دو گے؟ یہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی جب مجھ سے یہ جملے فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن تم اس جملے کو لا الہ الا اللہ کو کیا کہو گے, یہ صحابی کہہ رہے تھے اے اللہ کاش میں آج کے دن سے پہلے پیدا ہی نہ ہوا ہوتا, آج سے پہلے میں پیدا ہی نہیں ہوا ہوتا. آج مجھے اپنے اوپر اتنی شرم آ رہی ہے, کاش آج سے پہلے میں پیدا ہی نہیں ہوا ہوتا. جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, اب چاہے اس نے موت کے ڈر سے پڑھا ہو یا اللہ کے ڈر سے, اس بات کا علم تو صرف اللہ کو ہے, لیکن وہ تمہارا ایمانی بھائی ہے, تم اس کو مار نہیں سکتے. اس کی جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری اب تمہارے اوپر ہے. یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم جو ہمیں یہ بتاتا ہے. تو افضلھا قول لا الہ الا اللہ, سب سے افضل ایمان کی برانچ اور شاخہ یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کہو, اس کے معنی اور مطلب کو سمجھو, یہ سب سے افضل ہے. آئیے دوسرا رخ دیکھتے ہیں. وہ پانی ہوگا, پانی تھوڑا سا ہو تو منگائیے. میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے, دوسرا رخ دیکھیے, حدیث کا دوسرا ٹکڑا. اور سنیے گا بہت اچھی چیز, یہاں تو اللہ کے بارے میں بتا دیا حقوق اللہ, اب آئیے حقوق العباد. دوسرا ٹکڑا اماطۃ الاذی عن الطریق, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا, یہ بھی ایمان ہے. یہ جو اڑ کے جا رہے ہیں نا, یہ بھی اس میں شامل ہے. جمعے کے دن لائن میں لوگ بیٹھے ہیں اور پیچھے سے کوئی آدمی آئے اور گردنیں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے, یہ بھی اس میں شامل ہے. کسی کو تکلیف دینا اس میں شامل ہے. آپ کو جب پیشاب زیادہ لگتا ہے تو آپ بیٹھتے کیوں بیچ میں جا کر؟ اگر شوگر کی بیماری ہے تو آپ بیٹھتے کیوں ہیں ایسی جگہ پر؟ یہ ساری چیزیں آپ کو سوچنا پڑیں گی, غور کرنا پڑے گا. یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. پتھر پڑا ہے, گاڑی سے آپ جا رہے ہو گئے چودھری اپنے گھر کے, ہو گئے مکھیا اور سرپنچ اپنے گھر کے, اگر راستے میں پڑے ہوئے پتھر پہ نظر پڑ گئی تو گاڑی روکو اور ہٹاؤ. یہ ایمان کا حصہ ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا,
पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं इस बात को, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना, कांटा हटाना, पत्थर हटाना, केले का छिलका हटा देना, गंदगी हटा देना, जिस तरह ये ईमान का हिस्सा है और सवाब का काम है, उसी तरीके से रास्ते में केले का छिलका फेंकना, रास्ते में कांटा डालना, रास्ते में कूड़ा फेंकना, रास्ते में तकलीफ दे चीज को फेंकना, ये उसी तरीके से गुनाह का हिस्सा है और हम ऐसा करने वाला गुनाहगार भी होगा। अगर हटाना सवाब है तो ऐसा करने वाला गुनाहगार भी है। कूड़ा उठाया और लिया घर के बाहर फेंक दिया, सरकारी जमीन है ठीक है, लेकिन गुजरता कौन है उसके ऊपर से? गुजरता कौन है उसके ऊपर से? इन चीजों को हटाना सवाब है और ईमान का हिस्सा है। केले का छिलका रास्ते से हटाना सवाब है, केले के छिलके को भी सड़क पर फेंक देना गुनाह भी है। ये ना देखो कि सड़क से कौन गुजरता है, जो भी गुजरता है वो इंसान ही है। हम कह रहे हैं इंसान न सही, जानवर ही गुजरे तो क्या वो नहीं फिसल सकते हैं? इस्लाम के अंदर तो जानवरों के भी हुकूक हैं। इस्लाम ने तो इतने हुकूक बयान किए कि मौलाना जर्जी साहब अपने 1.5-2 घंटे की तकरीर में उसका इहाता नहीं कर सकते हैं। अगर आपका घोड़ा 50 किलो का है तो उसके ऊपर कितना सामान ला देंगे? आपका घोड़ा 60 किलो का है तो आप अपने घोड़े पर कितना सामान ला देंगे? आपका घोड़ा 100 किलो का है तो आप उसके ऊपर कितना सामान ला देंगे? आपका गधा कितने किलो का है उसके ऊपर कितना सामान ला देंगे? ये सारी की सारी चीजें मेरे भाइयों शरीयत ने मुतय्यन कर दी हैं। कंजुल माल जाकर देखो और पढ़ो, ये सारी की सारी चीजें उसमें मिलेंगी। इतने वजन का घोड़ा हो तो उस पर इतने से ज्यादा सामान नहीं ला सकते हो। इस्लाम ने तो जानवरों तक के हुकूक बयान कर दिए, फिर इंसानों के हुकूक क्यों नहीं बयान करेगा? ये भी इमाततुल अज़ा में आता है कि लोग पीछे खड़े हों और तुम सामने खड़े होकर अपने अपने मोबाइल खोलकर तकरीर की वीडियो बनाने लगो और पीछे वालों को सुनने न दो। मेरे भाइयों, ये भी तकलीफ देना है लोगों को। पता नहीं कैसे मेरे जहन में आ गई ये बात जो बोल रहा हूं, ये भी उसका एक हिस्सा है। और अगर किसी को मेरी इस बात से एतराज हो, हदीस से ये मसला निकालने में अगर किसी को एतराज हो तो आकर डिस्कस करें और बात करें। जिस चीज से भी लोगों को तकलीफ पहुंचती है उस चीज से बचा जाए, लोगों को तकलीफ न दी जाए, ये इस्लाम का एक हिस्सा है।